थैंक यू शाह साहब। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यकीन है आप अगर मेरी मदद करेंगे तो अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। मुझे 2 दिन कबल व्हाट्सएप के जरिए ये पैगाम मिला और मैंने दूसरे सैकड़ों मैसेजेस की तरह इसे भी इग्नोर कर दिया। हम मंगतों और भिखारियों का मुआशरा बन चुके हैं। सदर से लेकर आम रेहड़ी बान तक हम सब मंगते बन चुके हैं। वजीर आजम इस वक्त चीन में हैं और पूरी कौम मुंतजिर है ये वहां से क्या लेकर आते हैं, और ये सूरत हाल ऊपर से नीचे तक सेम है। लिहाजा आपसे भी जब कोई दोस्त, अजीज या जानने वाला ये कहता होगा मुझे आपसे काम है या मैंने आपसे मशवरा करना है, तो आपका रद्द अमल भी वही होता होगा जो उस वक्त मेरा था। आप भी उसे इग्नोर कर देते होंगे, क्योंकि आप भी अब तक ये समझ चुके होंगे लोग जब भी मशवरा या काम की बात करते हैं तो उनका मकसद कुछ न कुछ वसूल करना होता है। लेकिन उसके बावजूद इस पैगाम में कुछ था, लिहाजा मैं चंद लम्हे बाद उसे दोबारा खोलने पर मजबूर हो गया। ये मोटरवे पुलिस कराची का सब इंस्पेक्टर था। बारिश था और चेहरे मोहरे से शरीफ भी दिखाई देता था। उसने पैगाम में लिखा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने आज तक ड्यूटी और रिस्क में बेईमानी नहीं की, लेकिन मेरी अहलिया को अचानक कैंसर हो गया है। इलाज महंगा है, मेरे पास 70 लाख रुपए नहीं हैं। आप अगर मेरी बीवी के इलाज का बंदोबस्त कर दें तो मैं आपको दुआ के सिवा कुछ नहीं दे सकूंगा, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह आपको इसका जरूर अजर देगा। पैगाम के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी थीं। मैंने चंद लम्हों के लिए सोचा मैं इसे दुआया पैगाम के साथ टाल देता हूं, लेकिन फिर ख्याल आया मैं इसे टेस्ट करके देख लेता हूं, शायद ये सच कह रहा हो। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको अपने टेस्ट का तरीका भी बताता चलूं। मुझे आज से 25 साल कबल एक बुजुर्ग ने जरूरतमंदों और अल्लाह के फजल को टेस्ट करने का तरीका बताया था। बाबा जी का कहना था, आपके पास जब भी कोई शख्स कोई दरखास्त लेकर आए तो आप उसका काम फौरन किसी भी अजनबी की तरफ रेफर कर दें। अगर वो बंदा सच्चा होगा और अल्लाह वाकई उसकी मदद करना चाहता होगा तो उसका काम उसी वक्त हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा अल्लाह ताला का आप पर खुसूसी फजल है। और अगर वो गलत हुआ या कुदरत को उसकी मदद मंजूर ना हुई तो आप जहां उसकी दरख्वास्त भिजवाएंगे वहां से कोई जवाब नहीं आएगा। मैंने बाबा जी से पूछा था, क्या लोगों के काम का कोई टाइम फ्रेम भी होता है? बाबा जी ने बताया था, कुदरत टाइम एंड स्पेस में काम करती है। अगर कुदरत के ऑफिस में किसी शख्स के काम की स्पेस या वक्त ना निकल रहा हो तो कुदरत उस शख्स और उसके काम को वेटिंग ट्रे में रख देती है। आप भी जब वेटिंग रूम के लोगों का काम किसी को रेफर करते हैं तो वो शख्स भी उस दरखास्त को वेटिंग में डाल देता है, लेकिन फिर जो ही अर्जी मंजूर होने का वक्त आता है तो लोगों को अचानक वो शख्स और उसका काम याद आ जाता है और घंटियां बजने लगती हैं। मुझे बाबा जी की बात दिल को लगी, लिहाजा मैं अमूमन दरखास्तें और लोगों को टेस्ट करने के लिए उनके काम और दरख्वास्तें आगे भिजवाता रहता हूं। काम होने वालों का काम हो जाता है और टाइम और स्पेस में फंसे लोगों को इंतजार करना पड़ जाता है। मैंने उस मोटरवे इंस्पेक्टर को भी आजमाने का फैसला किया। मेरे सामने फौरी तौर पर 2 लोग आए। पहले शख्स खावर साहब थे। ये कराची में बिजनेस करते हैं। साल कबल खुद भी कैंसर के मरीज बन गए। इलाज चल रहा है, लिहाजा ये मर्ज और मरीज दोनों की कैफियत से वाकिफ हैं।
مریضہ کے لیے پہلے انجیکشن کی ذمہ داری خاور بھائی نے اٹھا لی۔ انجیکشن 5.5 لاکھ روپے کا تھا۔ خاور بھائی کی کوشش سے کمپنی ایک انجیکشن کی قیمت میں 2 انجیکشن دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ 2 ڈوز کا بندوبست ہو گیا، لیکن مکمل علاج کے اخراجات 70 لاکھ روپے تھے، اور یہ کسی ایک شخص یا چند لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا خاور بھائی کے بعد میرے ذہن میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نام آیا۔ میری شاہ صاحب سے بے تکلفی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے باوجود سب انسپکٹر کی درخواست انہیں بھجوا دی۔ میں اگلی صبح اٹھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے نہ صرف مراد علی شاہ کا جواب موصول ہو گیا، بلکہ انہوں نے اپنے سٹاف میں شامل ڈاکٹر فیض منگی کی ڈیوٹی بھی لگا دی۔ ڈاکٹر فیض نے سب انسپکٹر کو بلایا، رپورٹس دیکھیں اور مریضہ کے فری علاج کا حکم جاری کر دیا۔ آپ یقین کریں میرے پاس وزیر اعلیٰ کے شکریہ کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ مجھے تھوڑی دیر بعد سب انسپکٹر کا فون آیا اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میری بیوی اس وقت سجدے میں پڑی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر سید مراد علی شاہ خاور صاحب اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ آپ لوگ ہمارے لیے فرشتے ثابت ہوئے ہیں۔ اس کا کہنا تھا، میں نے جس دن آپ کو میسج کیا تھا، میں نے اس دن اللہ سے دعا کی تھی، یا پروردگار میں بے بس ہوں، میرا آپ کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ میں یہ دعا کرتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ ذرا حوصلہ ہوا تو پتہ نہیں کیسے میرے ذہن میں آپ کا خیال آ گیا اور میں نے آپ کو میسج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں رحم ڈال دیا اور یوں ہمارے علاج کا بندوبست ہو گیا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور میں نے اس سے کہا، میرے بھائی میں صرف ڈاکیا ہوں، آپ کے اصل محسن سید مراد علی شاہ اور خاور بھائی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں مشکل حالات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ ان کا جواب تھا، سر ہم دعاؤں کے علاوہ دے بھی کیا سکتے ہیں؟ میں اس کے بعد دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس نے مجھے دوسروں کی مدد اور خدمت کے قابل بنایا۔ یہ ایک واقعہ تھا اور یہ ہو گیا، لیکن اس میں سیکھنے کے 3 سبق ہیں۔ پہلا سبق مراد علی شاہ ہیں۔ یہ ملک کے دوسرے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ موٹر وے پولیس کا ایک عام سا سب انسپکٹر انہیں کیا دے سکتا ہے؟ میں بھی ان کی پارٹی میں شامل ہوں اور نہ دوستوں کی فہرست میں، لہٰذا یہ میرے میسج کو اگنور بھی کر سکتے تھے اور 70 لاکھ روپے کی یہ رقم کسی اہم شخص یا پارٹی کے ورکر پر خرچ کر دیتے، لیکن یہ ان کا ظرف اور مظلوم پروری ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے فوری ایکشن لیا بلکہ چند گھنٹوں میں مریضہ کے علاج کا بندوبست بھی کر دیا۔ مجھے یقین ہے ان کی یہ نیکی رائگاں نہیں جائے گی اور مریضہ اور سب انسپکٹر کی دعائیں ان کا پوری زندگی ساتھ دیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان پر بہت اعتراضات کرتے ہیں، لیکن میرا شاہ صاحب سے ایک ہی انٹریکشن ہوا اور مجھے ان کے رسپانس نے حیران کر دیا۔ دوسرا سبق، پولیس فورس افواج پاکستان کے بعد ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ پاکستان میں جہاں کوئی ادارہ یا سرکاری دفتر موجود نہیں، پولیس وہاں بھی ہوتی ہے۔ اس کے اختیارات افواج کے اختیارات سے بھی زیادہ ہیں، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے پولیس نے پورے ملک میں کوئی ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں بنایا جس میں فورس کے اپنے لوگ اور ان کے اہل خانہ کا علاج ہو سکے۔ آئی جی تک ملٹری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کراتے ہیں۔ سوال یہ ہے، پولیس کو آج تک کس نے اس کام سے روکا؟ یہ اپنے ہسپتال کیوں نہیں بناتے؟ لہٰذا میری ملک کے 6 آئی جی سے درخواست ہے،
آپ کے پاس پورے ملک میں زمینیں بھی موجود ہیں اور فنڈز بھی ہیں. آپ وزرائے اعلیٰ سے بات کریں اور کم از کم صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہی میں اعلیٰ درجے کے پولیس ہسپتال بنا لیں. ان ہسپتالوں میں فورس کے ملازمین اور فیملیز کا علاج بھی ہو اور آپ فیس لے کر عام شہریوں کو بھی طبی سہولیات فراہم کریں. ہیلتھ کارڈز کے بعد پولیس ہسپتال ٹھیک ٹھاک سرمایہ بھی جمع کر سکتے ہیں. میری دوبارہ مراد علی شاہ سے درخواست ہے، آپ کراچی میں پہلے پولیس ہسپتال کی بنیاد رکھ دیں. یہ ہسپتال ملک میں نیا ٹرینڈ ثابت ہوگا. مصر جیسے ملک میں بھی پولیس ہسپتال موجود ہیں اور ان کا معیار اتنا اچھا ہے کہ ملٹری جنرلز اور سیاستدان تک ان میں علاج کراتے ہیں. اور تیسرا سبق، پولیس کے پاس اپنے ملازمین اور ان کی فیملیز کے علاج کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں. یہ پورے ملک کی حفاظت کرتی ہے لیکن یہ اپنے خاندان اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتی. یہ لوگ مشکل وقت میں دوسروں کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لہٰذا میری آئی جی حضرات سے درخواست ہے، آپ پوری پولیس فورس اور ان کے خاندانوں کی انشورنس کرا دیں اور انشورنس کی قسط پولیس ویلفیئر فنڈ سے ادا کریں تاکہ کم از کم پولیس کی فیملیز محفوظ ہو جائیں. اور دوسرا، اپنا ویلفیئر فنڈ بھی بڑھائیں. اس سے فورس کے لوگ خود اور اپنے خاندان کو محفوظ سمجھیں گے. میں آخر میں ایک بار پھر سید مراد علی شاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو شاہ صاحب.